اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَأَنِ احْكُم اور فیصلہ کریں آپ بینہم ان کے درمیان بما انزل اللہ مطابق اس کے جو اللہ نے اتارا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور نہ پیروی کریں آپ ان کی خواہشات کی وَاحْذَرْهُمْ اور آپ ہوشیار رہیں ان سے اور آپ وَاحْذَرْهُمْ اور آپ ہوشیار رہیں ان سے ان یفتنوک یہ کہ آزمائش میں ڈالیں وہ آپ کو بعض حکموں میں ما انزل اللہ الیک جو اللہ نے نازل کیے آپ کی طرف فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ اعراض کریں فَعْلَمْ جان لو انما یرید اللہ بے شک اللہ تعالی ارادہ کرتے ہیں ان یصیبہم یہ کہ سزا دیں انہیں بے بعض ذنوبہم ان کے کچھ گناہوں کی وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور بے شک لوگوں میں بہت سارے لفاسقون البتہ نافرمان افحکم الجاہلیہ آیا جاہلیت کے فیصلے کی تمنا کرتے ہیں وہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ اور کون اچھا فیصلہ کرنے والا ہے اللہ سے لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ یقین رکھنے والی قوم کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے لا تتخذوا الیہود والنصارى نہ بنو تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اولیاء دوست بعضهم اولیاء وہ دوست ہیں ایک دوسرے کے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو اعراض کرے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو دوستی کرے ان سے تم میں سے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ پس وہ ان میں سے ہوگا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ تعالی نہیں رہنمائی کرتے ظالم قوم کی قرآن پاک کی ان آیات میں
تذکرہ ہے منافقین کا۔ جو ظاہراً کلمہ اسلام پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو کر بھی یہودیوں اور عیسائیوں سے اپنے تعلقات وابستہ کیے ہوئے تھے، انہیں یہ بڑا امکان تھا کہ مسلمانوں کو آج نہیں تو کل شکست ہونی ہے، آج نہیں تو کل مسلمانوں نے ختم ہو جانا ہے، لہٰذا ہم کیوں مستقبل کے سربراہان سے اپنے تعلق خطرے میں ڈالیں۔ بعض لوگوں کی یہ نالائکی ہے کہ انہیں اپنی فتح کا یقین نہیں ہوتا۔ سن رہے ہو؟ بعض لوگوں کی یہ نالائکی ہوتی ہے کہ انہیں اپنی فتح کا یقین نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ناکامی ہمارا مقدر ہے۔ حالانکہ کچھ لوگوں کو جو اپنی زندگی میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس کی بنیاد یہ نہیں کہ اللہ انہیں رسوا کرنا چاہتے ہوں۔ کچھ لوگوں کو زندگی کی کامیابی کے لیے زیادہ محنت اس لیے کرنا پڑتی ہے کہ اللہ انہیں دوسرے لوگوں سے بلندیاں بھی زیادہ دینا چاہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے۔ اگر آپ میری بات نہیں سمجھے تو آپ یہ سنیں۔ کچھ لوگوں کا مانگتے رہنا وہ اللہ کو پیارا لگتا ہے، کچھ لوگ اللہ کو اپنے گناہوں کے سبب اچھے نہیں لگتے، اللہ انہیں یک بار اتنا دے دیتا کہ اس منحوس کو مانگنے کی نوبت بھی نہ آئے اور یہ مانگنے کے لیے میرے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ کچھ کو اللہ آرام آرام سے دیتے ہیں، پہننے کو مل گیا، رہنے کو مل گیا، کھانے کو مل گیا۔ کل کے کھانے کا اللہ اسے آج نہیں دیتے، دینا ہوتا ہے، لیکن کل کا کھانا اللہ اسے آج نہیں دیتے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ وہ کل کے لیے نئے سرے سے مانگے۔ جب مانگتا ہے اللہ اسے کل کا رزق بھی مہیا کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ دینے والا ایک بار سال کا خزانہ نہیں دے سکتا، یا دینے والا ایک بار ایک مہینے کا خزانہ فراہم نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی بندے کا روز مانگتے رہنا اسے بڑا پیارا لگتا۔ دوسری بات وہ آپ یہ یاد رکھیں، کامیابیاں دینے والا میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے کہ میں نے کل کامیابی مانگی اور وہ ڈر کے مجھے کل کامیابی تھما دے۔ ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے امتحان لیتا ہے وہ۔ آپ 18 سال کی بیماری کو کوئی عام بیماری سمجھتے ہیں؟ بیٹھے ہو؟ مجھے خطرہ ہے شاید آپ نہیں۔ 18 سال کی بیماری کاٹنے والے پیغمبر کو
اللہ اتنی طویل بیماری کے بعد کہتے ہیں نعم العبد، میرا بڑا چنگا بندہ ہے۔ میں آپ کسی کو اچھا کہہ دیں، رب کہہ رہا ہے یہ بندہ میرا بڑا اچھا بندہ۔ ایک دن کی قربانی سے وہ بندے کو اچھا کہہ دیا گیا نا۔ 18 سال کاٹے، آپ بھی یاد رکھیں، کسی بھی کامیابی کا اپنی پہنچ سے دور ہونا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرنا نہیں چاہتے۔ دیر سویر ایک بار ہجرت ہوئی حبشہ، واپس آئے، پھر ہجرت ہوئی مدینہ، لڑائیاں لڑی گئیں، جن کے گھر میں صبح کا تھا شام کا نہیں تھا وہ بھی آج مدینہ میں اعلان کر رہے تھے تو زکوٰۃ لینے والا ان کو بھی کوئی نہیں ملتا تھا، لیکن وقت لگا۔ اللہ پر امید نہیں، اپنے اللہ پر یقین رکھنے کی عادت بنائیں۔ کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا کام کرے گا، اسی نے کرنا ہے، وہ نہ کرے تو کون کرے۔ منافقین میں یہ تھا کہ انہیں اسلام کے توانا ہونے کا یقین نہیں تھا۔ یہودیوں سے، عیسائیوں سے پس پردہ انہوں نے اپنی اپنی وابستگیاں بنا کے رکھی تھیں۔ کیوں جی؟ وہ کہتے تھے کہ اگر مسلمان مغلوب ہو جائیں اور یہ لوگ غالب آ جائیں، ہمارے تو تعلقات ہی خراب ہو گئے، تو ہمارا کل کیا بنے گا؟ اللہ نے قرآن پاک میں بڑی خصوصیت کے ساتھ یہ تذکرہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یاد رکھو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنا یار نہ بناؤ، نہ سمجھو۔ کبھی بھی یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے وفادار نہیں ہو سکتے، اور جس کسی نے بھی اپنی توانائیاں یہودیوں عیسائیوں پہ صرف کرنا شروع کر دیں اور اپنے دوستوں کے سوا یا تولہم ان یہودیوں عیسائیوں سے اپنی دوستیاں بنا لیں، میں اللہ بتا رہا ہوں وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ لاکھوں یہودی ان سے دوستی کرنے سے بہتر تھا یہ ایک صدیق سے دوستی کر لیتے، لیکن انہوں نے گھٹیا حصہ چنا، انہوں نے ناقص حصہ چنا۔ وہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ کے مخلص نہیں تھے، وہ یہودی جو حضرت موسیٰ کے مخلص نہیں تھے، انہوں نے ان گھٹیا لوگوں کو منتخب کیا۔ لہذا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس نے یہودیوں کو یار بنایا، جس نے عیسائیوں سے دوستی کی، انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین،
یاد رکھے میں اللہ ایسے ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ ایک بات اور سمجھیں، یہ جو وابستگیاں ہوتی ہیں اور تعلقات ہوتے ہیں، یہ زندگی گزارنے کے لیے بڑا ضروری حصہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے تمہیں ایک دوسرے کا معاون اور ایک دوسرے کا مددگار بنایا ہوا ہے۔ کوئی کام کر سکتا ہے، کوئی پیسہ لگا سکتا ہے، کوئی کام کر سکتا ہے، کوئی کام سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا محتاج کر دیا ہے۔ کسی کی ضرورت کسی دوسرے بندے سے وابستہ کر دی۔ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کہ جو پیدا ہونے سے وفات تک یہ کہے کہ مجھے اپنی زندگی کے گزارے میں کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ آج مسلمانوں کا پسنا اور آج مسلمانوں کا نقصان میں جانا، اس کی بنیاد ہے یہودیوں عیسائیوں سے تعلقات۔ آج بھی مسلمان اگر اکٹھے ہو جائے نا، یہودیوں عیسائیوں کی مصنوعات سے تائب ہو جائیں اور کچھ نہیں کر سکتے، تو یہودیوں عیسائیوں سے لین دین اور معاملات ترک کر دے اور کچھ نہیں کر سکتے، تو ایک لڑائی ہوئی مدینہ طیبہ میں یہودیوں سے، اور یہودی اپنے قلعے میں جا کے بند ہو گیا۔ قلعے اونچی جگہ پہ ہوتے تھے، چار دیواری ہوتی تھی بڑی بڑی، تیر تلوار کا دور تھا، ایٹم کا دور تھا نہیں۔ اب ان تک پہنچنا ذرا مشکل ہوا، تو نبی پاک علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ ان کے جتنے کھجوروں کے درخت ہیں اور ان کی جتنی فصلیں ہیں انہیں کاٹ دیا جائے۔ سمجھ آ گئی؟ آپ علیہ السلام نے، دیکھیں یہ درس ہے، آپ علیہ السلام نے یہودیوں کی معیشت کو ختم کرنے، کھجوریں کاٹو، ان کی فصلیں کاٹو۔ آج بھی یہودیوں کی معیشت ختم کرنا پڑے گی۔ ایک ہے یہودیوں کی مصنوعات اور دوسرا ہے سود۔ مسلمانوں کو سود ضرورت نہیں ہے، سود کے بغیر یہودی نہیں جی سکتا۔ آج سود کا خاتمہ ہو، یہودی کی موت ہے۔ آج مسلم یہودیوں کی مصنوعات سے بائیکاٹ کریں، یہ یہودی کی موت ہے۔ لیکن یہ ہم نے اپنے معاملات میں یہودی تعلقات کو راسخ کر لیا ہوا ہے۔ ہمیں اپنی اور دیگر مسلمانوں کی بقا اور تحفظ کے لیے ان چیزوں سے کنارہ کش ہونا پڑے گا، اور کنارہ کش ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنایا جائے اور نہ ہی ان کو اپنا دوست سمجھا جائے۔